ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دین جس کو اس کی آنٹی نے سالگرہ کے تحفے پر ایک جادوئی لباس دیا۔ یہ ایک پیلا ریشمی لباس تھا جس پر لال دھبے تھے اور اس کی بڑی بڑی جیبیں تھیں۔ اب تم جب بھی یہ سوٹ پہنو گے تمہاری خواہشات پوری ہوں گی، مگر تمہیں ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا، اس کی آنٹی نے کہا۔ وہ کیا؟ دین نے پوچھا۔ تمہیں سال میں ایک دفعہ انسانوں کی دنیا میں جا کر 6 بچوں کی خواہشات پوری کرنی ہوگی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، دین اس کی آنٹی نے کہا، ورنہ اس لباس کا جادو ختم ہو جائے گا۔ دین نے خوشی خوشی نہ بھولنے کا وعدہ کیا۔ اگلے دن دین کی بوڑھی خالہ ماریا اس سے ملنے آ رہی تھی۔ کھانے کے معاملے میں وہ بہت نفیس تھی، مگر دین بدقسمتی سے اچھا باورچی نہیں تھا۔ وہ اکثر ان کے جلے ہوئے کیک اور کچے بسکٹ کھلاتا تھا، لہٰذا دین نے اگلے دن بھی جادوئی لباس استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے صبح صبح جادوئی لباس پہنا اور اپنے کچن کا جائزہ لیا جو کافی گندا ہو رہا تھا۔ ناشتے کے برتن ابھی تک جھوٹے پڑے تھے اور پردے بہت میلے ہو رہے تھے۔ اب میں اپنے جادوئی لباس کو آزماتا ہوں۔ دین نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ کچن اپنے آپ کو خود ہی صاف کر لو کیونکہ یہ میری خواہش ہے۔ وہ اونچی آواز میں بولا۔ اس کے ساتھ ہی چیزوں نے ایک دم ہلنا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ پانی کا نل خود ہی کھل گیا اور گندے برتن سنک میں جا کر دھلنے لگے۔ فرش صاف کرنے والا کپڑا اپنی جگہ سے ہلا اور رگڑ رگڑ کر فرش صاف کرنا شروع کر دیا۔ قالین صاف کرنے والے برش نے اتنی دیر میں پورے گھر کے قالین صاف کر دیے۔ پردے خود بخود کھونٹی سے اترے اور نل کے نیچے بیٹھ کر نہائے اور پھر کپڑے سکھانے والی رسی پر جا کر لٹک گئے۔ خشک ہونے پر استری نے جلدی جلدی ان پر استری کر دی اور وہ واپس اپنی جگہ چلے گئی۔ یوں تھوڑی سی دیر میں گھر کا کونا چمک اٹھا۔ بہت اعلیٰ! دین خوشی سے چلایا۔ اور اب خالہ کے ناشتے کے لیے اس نے اپنی جیبوں میں دوبارہ ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ جلدی سے ایک بڑا کیک، فروٹ جیلی، سینڈوچز، بسکٹ، ناشپاتی، رس بری کباب اور کریم کافی کی ضرورت ہے۔ اس کا کچن دوبارہ جاگ اٹھا اور پل بھر میں اس کی فرمائش کردہ سب چیزیں تیار ہو کر میز پر سج گئی۔ جب دین کی خالہ آئی تو کچن کا دروازہ کھولتے ہی دنگ رہ گئی۔ انہوں نے دین سے صاف ستھرے چمکتے ہوئے کچن کو دیکھا جو ہمیشہ بہت گندا رہتا تھا، اور پھر سلیقے سے سجی ناشتے کی میز کو دیکھا۔ خوب، کیا شاندار تبدیلی ہے! وہ خوش ہو کر بولی۔ تم تو آج بہت محنت کر ڈالی ہے دین۔ یہ میرے جادوئی لباس کا کمال ہے خالہ۔ دین نے سچ کہا کیونکہ وہ ایک سچا جن تھا۔ پھر اس نے اپنی خالہ کو جادوئی لباس کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ زبردست! مگر بیٹا تم سال میں ایک دفعہ انسانوں کی دنیا میں جانا نہ بھولنا ورنہ تم اس لباس کا جادو کھو دو گے، اس کی خالہ نے سب کچھ سن کر کہا۔ دین نے جادوئی لباس سے اپنی اور اپنے دوستوں کی بہت ساری خواہشیں پوری کی، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے لباس کا جادو کمزور ہونا شروع ہو گیا اور وہ جان گیا کہ اب اس سے انسانوں کی دنیا میں جانا ہی ہوگا۔ لہٰذا ایک دن دین نے اپنا جادوئی لباس پہنا اور دنیا میں جانے کے لیے روانہ ہوا۔ مجھے دیکھ کر سب بچے کتنا خوش ہوں گے کیونکہ شاید ہی انہوں نے کبھی کوئی جن دیکھا ہو، دین نے اپنے دوستوں سے کہا، اور اسے خدا حافظ کہنے کے لیے آئے تھے۔ اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں ان کی خواہشات پوری کرنے آیا ہوں تو وہ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے، اس کے دوست نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ آج کل کے بچے جنوں پریوں پر یقین نہیں رکھتے، ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے بارے میں کہانیاں سنیں۔ ہو سکتا ہے وہ تمہاری باتوں پر یقین ہی نہ کریں۔
ہرگز نہیں، ناممکن۔ دین نے بے یقینی سے کہا اور انسانوں کی دنیا میں چلا آیا۔ اس کا رخ ایک چھوٹے سے شہر کی طرف تھا۔ وہ چلتا رہا اور گھر کی کھڑکیوں سے اندر جھانکتا رہا۔ آخرکار اسے نے ایک گھر کی کھڑکی سے دو بچیوں کو اپنی گڑیا گھر سے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ وہ آپس میں باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ یہ گڑیا گھر بہت پرانے فیشن کا ہے، ایک ننھی بچی نے کہا۔ اس میں بجلی کی لائٹ کے بجائے لالٹین جلائی جاتی ہے۔ یہ بہت احمقانہ بات ہے۔ ہاں، مگر مجھے یقین ہے کہ دادا کبھی بھی اس کے اندر بجلی سے جلنے والے بلب نہیں لگائیں گے، دوسری بچی نے کہا۔ میری کتنی خواہش ہے کہ وہ ایسا کر دے۔ دین نے جو ان کی باتیں سن رہا تھا اپنے آپ سے کہا، یہ میرے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ میں ان بچیوں کی خواہش پوری کر سکوں۔ چنانچہ وہ کھڑکی سے کود کر کمرے میں آ گیا اور بچوں کے پیچھے خاموشی سے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم اس گڑیا گھر میں بجلی کے بلب جلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ تو بس ایک دفعہ میری موجودگی میں ایسا کہو، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ بچیوں نے مڑ کر حیثیت سے دیکھا۔ یقیناً میں یہ چاہوں گی، پہلی بچی نے کہا۔ میری خواہش ہے کہ اس پورے گڑیا گھر میں بجلی کے بلب ہوں۔ اگلے لمحے گڑیا گھر برقی کہکوں سے جگمگا اٹھا۔ بچیاں یہ زبردست نظارہ دیکھ کر اچھل پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر دروازے پر چھوٹے چھوٹے سوئچ لگے ہوئے ہیں اور انہیں کھولنے بند کرنے سے گھر کی روشنیاں جل بجھ رہی ہیں۔ وہ ذوق و شوق کے ساتھ ان سے کھیلنے لگی۔ اس عرصے میں جن شکریہ کے ایک لفظ کے انتظار میں ان کے پیچھے کھڑا رہا، مگر بچے تو لگ رہا تھا کہ اسے بالکل بھول ہی گئے ہوں۔ وہ بہت افسردہ ہوا اور آخرکار خدا حافظ کے بغیر ہی کھڑکی سے باہر کود گیا۔ حد ہوگی، میں تو ان بچیوں کی خواہش پوری کی اور انہوں نے میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ دین نے سوچا۔ خیر، میرے لیے ایک ناگوار تجربہ تھا۔ وہ آگے چل پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ دو بچوں سے اور ٹکرا گیا جو گھاس میں کوئی گمشدہ چیز تلاش کر رہے تھے۔ وہ پیسے کہاں جا سکتے ہیں، اس نے ان میں سے ایک کو کہتے ہوئے سنا۔ کاش پیسے مل جائے، ورنہ گھر جا کر بہت پٹائی ہوگی۔ دین ان بچوں کے پاس چلا گیا۔ بچوں، کیا میں تمہاری خواہش پوری کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا۔ میں ایک جن ہوں اور میں نے جادوئی لباس پہن رکھا ہے۔ احمق نہ بنو، ایک لڑکے نے کہا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جن بھوت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور جہاں تک جادوئی لباس کا تعلق ہے، ہم تمہارے بے وقوفانہ باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ جاؤ اپنا راستہ ناپو۔ دین کا منہ سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور بچوں سے پوچھا، اچھا کیا تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہارے کھوئے ہوئے پیسے تم کو واپس مل جائیں؟ ہاں، ظاہر ہے ہماری خواہش ہے کہ پیسے جلد از جلد مل جائیں، ورنہ ہماری شامت آ جائے گی۔ ان کے یہ کہتے ہی ان کے کھوئے ہوئے پیسے گھاس میں سے اٹھے اور جا وہ گرے ہوئے تھے اور اڑ کر دین کے ہاتھ میں آ گئے۔ لو، یہ رہے تمہارے پیسے، اس نے لڑکوں کو پیسے دیتے ہوئے کہا۔ مگر کیا وہ لڑکے خوش ہوئے؟ جی نہیں، ذرا بھر بھی نہیں۔ تم نے ہمارے پیسے چھپائے ہوئے تھے، وہ چلائے، کیونکہ انہوں نے پیسے اڑ کر جن کے ہاتھ میں آتے نہیں دیکھے تھے۔ تم نے ہمارے ساتھ شرارت کی ہے، ہم تمہیں مار بھگائیں گے۔ دونوں لڑکے غریب جن کے پیچھے لپکے وہ اپنی جان بچانے کو دوڑا۔ وہ بھاگ کر ایک دروازے کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی سانس درست کرنے لگا۔ یہ خوب رہی، اس نے دکھی ہو کر سوچا۔ دو خواہشات پوری کر دی گئی اور کسی ایک کے بدلے میں بھی شکریہ سننے کو نہیں ملا۔ یہ دنیا بھی کیسی ہوتی جا رہی ہے، کیا یہاں ذرا بھر بھی اخلاق و تشکر باقی بچا ہے؟ کچھ دیر بعد وہ آگے چلا اور جلدی ایک نئی لڑکی کو ایک اور بچی ملی۔ وہ لکڑیوں کا گٹھرا اپنے سر پر اٹھائے آ رہی تھی۔ دین نے جب اسے دیکھا تو اس نے اس بچی سے پوچھا کہ تم اتنی بھاری لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھائے کیوں آ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنی سوتیلی ماں کے کہنے پر لکڑیوں کا گٹھرا اٹھا کے لا رہی ہوں۔ دین نے کہا، سوتیلی ہے تو تمہارے بابا نہیں ہیں کیا؟ اس نے کہا، نہیں، بابا کی وفات کے بعد ہم لوگ یہاں آ گئے تھے۔ میری ایک خالہ ہیں جو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری سوتیلی ماں نے مجھے نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے اپنی۔
کہتی تو وہ ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کروں، میں ان کا کام نہ کروں تو وہ مجھے کھانا نہیں دیتی، اس لیے میں ان کا سارا کام کرتی ہوں اگر وہ مجھے 2 وقت کا کھانا دے دیں۔ مگر میری ایک خالہ ہیں جو چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ جا کر رہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میری سوتیلی ماں نے مجھے اپنی نوکرانی بنا کر رکھا ہے، اگرچہ یہ درست بات ہے، لیکن اگر وہ مجھے مارا نہ کریں اور پیٹ بھر کے کھانے کو دیں تو میں ان کا ہر کام کرنے میں خوشی محسوس کروں گی۔ میرے والد کی وفات کے بعد ہم نے اپنا پرانا گھر چھوڑ دیا اور یہاں آ کر رہنے لگے۔ میری سوتیلی ماں میری خالہ کو پسند نہیں کرتی کیونکہ خالہ مجھے بہت چاہتی ہے، مگر وہ اب نہیں جانتی کہ ہم دونوں یہاں رہنے لگے ہیں۔ دین کی آنکھوں میں یہ دکھی کہانی سن کر آنسو آ گئے۔ کاش تمہاری خالہ تمہیں مل جائیں اور اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس نے کہا، ہاں میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ رہوں۔ لڑکی نے اپنے کندھوں پر لکڑی کا گٹھا دوبارہ لادتے ہوئے کہا اور پھر وہ خوشی سے چلائی اور گٹھا پھینک دیا۔ سامنے سے ایک موٹی اور رحمدل خاتون دوڑتی آ رہی تھی۔ خالہ خالہ بچی چلائی، میں ابھی آپ ہی سے ملنے کی خواہش کر رہی تھی۔ ارے ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ ابھی ایک خواہش بچی ہوئی ہے۔ دین نے اپنے آپ سے خوش ہوتے ہوئے سوچا، اس نے ایک خواہش مجھے پھلوں کے بوجھ سے زیادہ دلانے میں استعمال کی تو یہ اس کا حق بھی تھا، خود اپنے لیے بھی یہ کچھ مانگ سکے۔ آپ کہاں سے آ گئی خالہ، میں آپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ بچی نے اپنی خالہ کے گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی ہوں۔ میں تمہیں کافی عرصے سے تلاش کر رہی تھی اور آج تم مل گئی۔ چلو گھر، خالہ نے محبت سے کہا۔ مگر میری سوتیلی ماں کا کیا ہوگا؟ بچی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تم اپنی خالہ کے ساتھ گھر جاؤ، میں یہ لکڑی تمہاری سوتیلی ماں کے گھر دے آؤں گا اور انہیں یہ بتا بھی دوں گا کہ تم اب واپس نہیں آؤ گی۔ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لڑکی خوشی خوشی اپنی خالہ کی انگلی پکڑ کر چلے گی۔ دین نے لکڑیوں کا گٹھا اپنے کندھے پر لادا اور اسے چھوٹے سے مکان کی طرف دوڑ لگا دی جس کی طرف ایک بد مزاج عورت نے دروازہ کھولا اور دین کو گھور کر دیکھا۔ میں آپ کے لیے یہ لکڑیوں کا گٹھا لایا ہوں جو آپ کی سوتیلی بیٹی لا رہی تھی، وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہنے چلی گئی ہے۔ جن نے کہا، او اس کی یہ مجال۔ عورت نے جھاڑو اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے اس معاملے میں ضرور تمہارا ہاتھ ہوگا۔ دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانے والے احمق آدمی میں تمہارا برعکس نکال دوں گی۔ وہ ننھے جن کی طرف دوڑی، مگر اس نے جلدی سے اپنی جادوئی لباس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کہا، میں نے 6 انسانی خواہشات پوری کر دی ہیں، اب میرا لباس میری خواہش پوری کرنے کے لیے پھر سے تیار ہو گیا، اس لیے میں خواہش کرتا ہوں میں فوراً پاکستان واپس پہنچ جاؤں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہوا میں بلند ہوا اور غسیلی عورت کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ وہ خوف سے پیلی پڑ گئی اور جلدی سے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس نے پھر کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس کی سوتیلی بیٹی کہاں چلی گئی۔ جہاں تک دین کا تعلق تھا، وہ اپنے گھر واپس پہنچ کر بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ پیش آنے والے سب واقعات سنائے اور اپنے جادوئی لباس کو طے کر کے ہمیشہ کے لیے الماری کے اندر